تک پینڈنگ ہے وہ اگلے 3 سالوں کے لیے انہوں نے کام سنبھال کر رکھ لیے ہیں. جیسے کہ بہت سے ترقیاتی اسکیمیں جو تھی ان کا اعلان کر دیا گیا, ان پر کام جو ہے وہ شروع کروا دیا گیا, ان کے جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ دیے گئے کہ جی اس ترقیاتی اسکیم پر جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ ہم نے رکھ دیے ہیں. اور اب کیا ہوا ہے, اب ٹھیکیداروں نے کام بند کر دیا ہے. جتنی ترقیاتی اسکیمیں جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں چل رہی تھی ان پہ کام بند ہو چکا ہے. جی ہاں, ٹھیکیداروں نے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور تمام ترقیاتی اسکیمیں جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں. صرف یہی نہیں ہو رہا, بلکہ اگر ہم سانحہ موٹر وے کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی ابھی تک جو مین جو اس کا ملزم ہے عابد, وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا. کہیں سے یہ خبریں آتی ہے گرفتار ہو گیا, کہیں سے خبر آتی ہے گرفتار نہیں ہوا. ابھی تک پولیس کی آنکھ مچولی جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے, اشیاء خوردونوش کی جو قیمتیں ہیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. ادرک 750 روپے کلو ہو چکا ہے, اور ابھی اور نہ جانے جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ اس کا طوفان جو ہے وہ آنے والا ہے. یہ تمام چیزیں جن پہ سب سے پہلے کانسنٹریشن ہونی چاہیے تھی. اسکول کھول دیے گئے ہیں, کل سے اسکول کھل گئے ہیں, لیکن ایس او پیز کو کس قدر فالو کیا گیا, کس قدر فالو نہیں کیا گیا, ان تمام چیزوں پر کل ڈاکٹر مراد راس جو ہے وہ اسکولوں کے سروے کرتے رہے. یہ ہو رہا ہے. اب کیا آپ ایک اکیلے بندے سارے اسکولوں میں سروے کر لیں گے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا جس ٹائم آپ جائیں گے اس ٹائم تو ایس او پیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے لیے مانیٹرنگ ٹیم ہوتی ہے, اس کے لیے مانیٹرنگ کیمراز ہوتے ہیں. آپ کے گورنمنٹ اسکولوں میں جس طرح کی فیسلٹیز ہیں, کیا آپ لوگوں کو ایسے فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ اتنا پیسہ آپ جو ہے وہ مانیٹرنگ ٹیم پر یا مانیٹرنگ کیمپس پر جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں کہ بچوں کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کروائی جائے؟ اور اسکول جو کھول دیے گئے ہیں, ایس او پیز کے بڑے بڑے دعوے جو ہے وہ کیے گئے ہیں, لیکن جناب پھر وہی حالات اور واقعات جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک دن ایس او پی کے تحت جو وہ چلا جائے گا اور پھر باقی تو کون تھے میں کون, دیٹس اٹ. پھر کوئی مسئلہ, کوئی مسائل نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں ہم ہر حال میں کام کریں گے. بالکل, آپ ہر حال میں کام کر رہے ہیں, اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام عوام کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے. ظاہری بات ہے, اتنے آئی جیز چینج ہو گئے, سی سی پی او چینج ہو گئے, سی سی پی او اتنے زبردست قسم کے چینج کیے ہیں کہ ان کی زبان ہی سن لے تو بندہ جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سی سی پی او ہے, یہ سی سی پی او بات کر رہے ہیں. ان سے کوئی میڈیا والا بات کر لے تو وہ جگتے مارنے شروع کر دیتے ہیں. ان سے مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں, اور وہ کس طرح کی وہ پولیس میں ایک کوئی شغل بھرتی کیا ہے. کیا مطلب کیا پولیس کے معاملات کچھ ایسے چل رہے تھے کہ وہاں پہ کچھ طنز و مزاح کی ضرورت تھی؟ یہ کیا معاملات ہیں, یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا چیز جو ہے وہ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جی ایمبولینس سے پھنسی رہتی ہیں ٹریفک میں, ٹریفک پولیس جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے, تماشا دیکھتے رہتے ہیں. کوئی جو ہے وہ ان ایمبولینسز کو نکالنے میں جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت نہیں ہوتا. مال روڈ آپ دیکھ رہے ہیں بھری پڑی ہے ٹریفک سے, اتنے وہاں پر جو ہے وہ ٹریفک وارڈنز جو ہے وہ موجود ہیں, لیکن کام 1 روپے کا بھی نہیں ہو رہا. پھر جناب نیا شہر بسانے کی بات کرتے ہیں. راوی اربن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو یہ نیا شہر بس رہا ہے اس کے حوالے سے اربوں روپے جو ہے وہ خربوں روپے جو ہے وہ رکھ دیے گئے ہیں. بس وہ رکھے جاتے ہیں, وہ کاغذوں میں رکھ دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ٹھیکیداروں کو چند پیسے دے کے کام شروع کروا دیا جاتا ہے, ہمیں لولی پاپ دے دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ٹھیکیدار بھاگ جاتے ہیں کہ جی آگے پیسے ہی نہیں مل رہے, کام نہیں ہے, ختم ہو گئی بات, چلیں جی اس پہ بھی پانی جو ہے وہ ڈال دیا. اس کے علاوہ جناب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں, یہ معاملات ہو رہے ہیں. عزتیں یہاں سیف نہیں ہیں, بچیاں یہاں سیف نہیں ہیں, خواتین یہاں سیف نہیں ہیں. پولیس جو ہے وہ ہماری اتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ کیا بات کی جائے. یہ تمام چیزیں ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں ہو رہی ہیں, اور حکومت سوئی ہوئی ہے. حکومت کہتی ہے سب اچھا ہے. سب اچھا ہے تو ثابت کریں کہ سب اچھا ہے, لیکن ابھی تو سب برا ہو رہا ہے, اور سب برا جو ہو رہا ہے وہ عوام بھی دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم نہیں بولتے اس پر تو پھر یہ ہماری منافقت ہے کہ ہم نہیں بولتے. ہمیں اگر یہاں پر بیٹھنے کا ہم معاوضہ لیتے ہیں, ہم جو ہے وہ اپنی یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کے پوری کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ سچائی کیا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور اگر میں نہ بھی بتاؤں تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ سچائی کیا ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں. گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں لاہور میں. آپ ذرا یہ والٹن سائٹ پر جا کر دیکھیے کہ جو گرین بیلٹ ہوتی ہے جہاں پر مطلب کہ کوڑے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ کوڑے سے بھر چکی ہے. گلیوں میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب سوئے پڑے ہیں. کراچی کو تباہ و برباد کر دیا, کراچی کے مٹی گرد آلود, اور اب لاہور کا یہ حال کر دیا. یہ ذرا لاہور کی جو ہے وہ آپ فوٹیج جو ہے وہ ملاحظہ فرما لیجئے کہ لاہور کی جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے وہ کیا طوفانی قسم کا کوڑا جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے.
اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ منظر جو ہے وہ لاہور کی سڑکیں جو پیش کر رہی ہیں. آپ والٹن سائٹ پہ چلے جائیں, میرے پاس اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے, جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں کہ یہ کہاں کہاں گندگی کے ڈھیر جو ہے لگائے گئے ہیں. یہ جی والٹن روڈ جیسے مرکزی علاقے میں کوڑے کے ڈھیر, اور یہ جو ہے وہ راہگیروں کو چلتے ہوئے جو وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. عوامی کالونی کا پارک ہے جی, کئی دہائیوں سے بیماریوں کی افزائش یہاں پر ماشاءاللہ ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈینگی مچھر ہے وہاں, اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کوڑے سے جو ہے وہ کون کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں آپ بہتر طور پہ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. ٹاؤن شپ ہے, گرین ٹاؤن ہے, گندے نالوں میں اتنا کوڑا ڈالا جا چکا ہے کہ اب اس کا پانی بہنا ممکن ہی نہیں رہا. کوڑا اگر کسی طرح کچرے دانوں تک پہنچ بھی گیا تو کوئی اٹھانے کے لیے وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. سبھی حکومت کی عدم توجہ کے باعث جو ہے وہ رکا پڑا ہے. پھر جی تبدیلی سرکار کے ڈھیر عوام کا مقدر بن چکی ہیں. اب یہ ہے تبدیلی, اور یہ تبدیلی جو آئی ہے میاں میر کا علاقہ جی آپ دیکھ لیں, کھوکھلے نعروں کے خلاف پھٹ پڑے ہیں وہاں پہ لوگ, اور وہ اس حوالے سے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. سانس لینا محال ہو گیا لوگوں کا میاں میر کی سائڈ پر. آپ یہ دھرم پورے کی سائڈ چلے جائیں, آپ ٹاؤن شپ چلے جائیں, آپ گرین ٹاؤن چلے جائیں, میں آپ کو رستے بتا رہی ہوں نا, جگہ بتا رہی ہوں لاہور میں کہاں کہاں گندگی کے ڈھیر پڑے. آپ مجھے چیلنج کر لیں اس چیز پہ, حکومتی جو ہے وہ نمائندے بھی چیلنج کر لیں کہ وہاں پہ گندگی کے ڈھیر جو ہے وہ نہیں لگے ہوئے, تو ہم جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ثابت کر دیں آپ کے نہیں لگے ہوئے. اور پھر اس کے علاوہ جہاں پہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ایریا ہے, جہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں, کافی جو ہے وہ کمپنیز ہیں, انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں, وہاں پر کئی دن ہو گئے کوڑا پڑا ہوا ہے, وہاں سے کسی نے جو ہے وہ کوڑا نہیں اٹھایا. گندگی کا ڈھیر لگ چکا ہے, اہل علاقہ پریشان ہے, وہ کوئی کہتے ہیں وہ اٹھانے کوئی نہیں آتا. بے حس سرکاری اداروں نے آنکھیں بند کر لی ہیں, جبکہ شہری ادارے اپنے بے اختیار ہونے کا رونا جو ہے وہ ڈھیر ہر روز جو ہے وہ تحفوں اور گندگی کی صورت میں, یہ جو ان کو ملی ہے گندگی تحفوں میں, اس کے حوالے سے جی وہ روتے رہتے ہیں. اور سردار عثمان بزدار صاحب کو جو ہے وہ دعائیں دیتے رہتے ہیں کہ آپ نے آ کر جو ہے وہ اتنا اچھا کام کیا ہے, سارے لاہور کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے, اتنی کلین سٹی بنا دیا ہے کہ جتنی وہ کلین تھی اس کا سارا جو کیا آپ نے وہ سارا نظر آ رہا ہے. اب وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب اتنے بڑے بندے بن گئے کہ ان سے اپنے ہی لوگوں کو ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے. جی ہاں, یہ تبدیلی آئی ہے. تبدیلی پہلے یہ نہیں تھی, ابھی تبدیلی آ چکی ہے, اور تبدیلی ایسی آئی ہے کہ جی اہل لاہور جو ہے وہ پریشان ہے, تکلیف میں ہے, جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہے, معاملات اور حالات خراب ہے. جو ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن کو گندا نالے جو لگتا ہے, جس کو کور بھی نہیں کیا ہوا, وہ کھلا ہی پڑا ہوا ہے, اس کو کون دیکھے گا, وہ پورا گندگی کے ڈھیر سے جو ہے وہ بھر چکا ہے. اور اسی وجہ سے اہل علاقہ اور تمام لوگ پریشان ہیں, وہاں پہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, مختلف قسم کے ڈینگی مچھر جو ہے وہ پھیلنے کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے. شہری پریشان ہے مگر کوئی والی وارث نہیں ہے. اور اگر آپ عثمان بزدار صاحب کو سن لیں تو پھر آپ ان کا بیان بھی یہ بھی سن لیں کہ وہ کہتے ہیں جی کھوکھلے نعروں پر میں جو ہے وہ عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں. ہم تو عملی اقدامات پہ یقین رکھتے ہیں. اگر آپ عملی اقدامات پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ عملی اقدامات کر کے تو دکھائیں. یہ منہ بولی باتوں اور تقریروں سے جو ہے وہ نالے صاف نہیں ہو جائیں گے, یہ گندگی کے ڈھیر صاف نہیں ہوں گے, یہ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, ہماری عزتیں سیف نہیں ہو جائیں گی. آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, بل پاس کروانے پڑیں گے, آپ کو جو ہے وہ فوری اقدامات کرنے پڑیں گے. آج تو پکی بات ہے, یہ تمام چیزیں جو میرے سامنے آئیں ہم اس کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے سامنے بھی رکھیں گے, اور اس پروگرام کے تھرو بھی جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان تک جائیں گی, اور ہم اس کو آگے جو ہے وہ کریں گے. اس کے علاوہ یہ تو تھی آج کی کچھ رپورٹس, کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی اور آپ کو بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ کہاں کہاں کیا معاملات ہو رہے ہیں, اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ابھی امپلیمنٹیشنز جو ہے وہ نہیں ہوئی ہیں, اور آگے آنے والا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیکل سچویشن جو اختیار کر لے گا. اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آج اوزون کی تہہ کے تحفظ کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. خاص طور پر جو ہے وہ یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے, اور یہ جو دن ہے اس کی خاصیت یہ ہے جناب کہ اس میں اوزون کی تہہ کے تحفظ کا عالمی دن آج کی ڈیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اوزون کی تہہ سورج کی روشنی کو فلٹر کرنے کے ساتھ زمین پر اس کے نقصان دہ اثرات کو زائل کرتی ہے, اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دسمبر 1994 میں سال 16 ستمبر کو اوزون کی تہہ کے تحفظ کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا تھا. اوزون کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ اپنی ماحولیاتی آلودگی کا جائزہ لیں, اس قدر آلودگی ہو چکی ہے, جیسے میں ابھی گندگی کے ڈھیر کی بات کر رہی ہوں, ہمارے پاس درخت نہیں ہے. لاہور شہر کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بہت خوبصورت درخت موجود ہے, لیکن ابھی بھی مزید اس میں جو ہے اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. گرین پاکستان, کلین پاکستان مہم سٹارٹ کی گئی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے جو ہے وہ توسط سے. پورے پاکستان میں جو ہے وہ اربوں خربوں جو ہے وہ درخت لگانے کے وعدے کیے گئے. وہ اربوں خربوں درخت کدھر لگے, ایک ایک پودا لگ کے تصویریں کھنچوا کے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں جی یہ سٹارٹ ہو گیا ہے, لوگ ایک ایک پودا لگا رہے ہیں. کوئی 10 پودے کی تصویر آ گئی ہوگی, کوئی 20 کی آ گئی ہوگی, چلیں جی 100 کی آ گئی ہوگی, پر اربوں پودوں کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں لگے, نظر بھی نہیں آئے.
لاہور میں بھی نہیں, ادھر ادھر بھی نہیں, کہاں ناردرن ایریاز میں جو ہے وہ لگا دیے گئے, کہاں لگا دیے گئے. ورلڈ اوزون ڈے آج کے حوالے سے جب تک ہمارے پاس مکمل طور پہ گرینری موجود نہیں ہوگی, ہم کسی بھی جو ہے وہ چیز سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے. خاص طور پر سورج کی وہ شعاعیں جو فلٹر ہو کر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آتی ہیں, اور اوزون کی تحفظ کے متعلق جو ہے وہ آگاہی کی جو ہے وہ ضرورت ہے آج ہمیں. اس پہ سائنسدان جو ہے وہ بہت ریسرچ کرتے ہیں, اس پہ بڑے بڑے جو ہے وہ جو محکمہ موسمیات ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ پورا کانسنٹریٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. پھر یہ زمین کے لیے کیوں ضروری ہے, اس پہ آج کل جو ہے وہ بحث چل رہی ہے. کوریئرز کو سورج کی تابکار شعاعوں سے بچانے والی اوزون تہہ کی حفاظت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے, اور یہ منایا اسی لیے جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ سورج کی جو شعاعیں زمین کو ڈسٹرب کرتی ہیں, بنجر کرتی ہیں, خشک کرتی ہیں, ان سے کس طریقے سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. ظاہر ہے کہ آپ گرینری کر کے اس چیز کو بچا سکتے ہیں, آپ پودے لگا کے اس چیز کو بچا سکتے ہیں. وزیر اعظم کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ, اگر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی سے اسی طریقے سے چلتا رہتا تو میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ گرین پاکستان جو ہے وہ لوگ اس کو جو ہے وہ پکارتے. اور ابھی تو سوری معذرت کے ساتھ آپ کراچی کا حال دیکھ لیں, آپ کے پی کے کا حال دیکھ لیں, آپ لاہور کا حال دیکھ لیں, تو اس میں ہم اس کو گرین پاکستان فی الحال نہیں کہہ سکتے. ابھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹس اور چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور اس میں ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے جو ہے وہ خاص طور پہ پنجاب کی جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ نوٹ فرما لیں, کو آپ اپنی تھوڑی مصروفیات اپنے علاقے میں جو بار بار آپ کے جو ہے پھیرے لگ رہے ہیں وہاں سے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لاہور کو بھی دے دیں, کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں کی بھی خوبصورتی کو دیکھ لے. آپ نے گندگی کے ڈھیر لگوا دیے یہاں پہ, مطلب اتنا برا حال کر دیا ہے, کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ نظر کرم ادھر بھی ہو جائے. اور یہ جو آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اوزون کی تہہ کا, اس حوالے سے جو ہے ہمیں کچھ پلاننگز کرنی ہے, ہمیں کچھ معاملات کو سیٹل کرنا ہے, ہمیں گرین پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں اس کو بہت جلد جو ہے وہ پراپر طریقے سے لے کر چلنا ہے. پھر آپ کو یہ بتاتے چلے کہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے مرکبات کی زہریلی گیسیں اوزون کی تہہ کو تباہ کر رہے ہیں. یہ جو آپ گاڑیوں کا دھواں ہے, یہ جو ہماری فیکٹریوں کا دھواں ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جو الٹرا وائلٹ شعاعیں ہوتی ہیں جو اور ہماری جو ہے وہ زمین کے لیے ضروری ہیں, یا ان کو تباہ کرتی ہیں. یہ چیزیں ہمارے جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, مطلب آپ اپنی انوائرمنٹ کو صاف کرنے کے لیے جو بھی کرتے ہیں اس کو تباہ و برباد کر رہی ہیں تمام چیزیں, جس میں گاڑیوں کا جو ہے وہ دھواں شامل ہے. اس پہ پچھلے دنوں جو ہے میں نے سنا, بڑی خبر آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے سختی سے منع کر دیا, جی لاہور کی سڑک پہ کوئی دھواں دار گاڑی جو ہے وہ نظر نہ آئے, اور جو ہے ماحول کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھا جائے, درخت لگائے جائے. بس یہ 2-3 دنوں کے لیے ہوتا ہے, 2-3 دنوں بعد وزیر اعلیٰ کی بات کوئی نہیں سنتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اب پتہ نہیں وزیر اعلیٰ کی بات کیوں نہیں سنتے, وزیر اعلیٰ سختی سے کہتے نہیں ہیں, یا پھر اس کے بعد کوئی انہیں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہہ دینا ہے یا کیا کر لینا ہے. یہ سب چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو اس پہ انتظامیہ کو تبدیل کرنا پڑے گا. انتظامیہ جو کام نہیں کر رہی ہے ان کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے ندی نالوں کم جگہوں پر اس طرح سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. اسی لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو یہ بتائیں کہ ابھی ریسرچ کیا چل رہی ہے, سائنسدان کس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, کیا معاملات ہے, انٹرسٹنگ اگر کچھ ہو گیا تو ڈیفرنٹ کیا ہے, تاکہ لوگوں کو کچھ ڈیفرنٹ بھی دیکھنے اور سننے کو جو ہے وہ ملے. اسی لیے یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انٹرسٹنگ نیوز شیئر کرتی ہوں, یہ تھوڑا ڈفرینٹ سیگمنٹ ہوتا ہے. میرے لیے خشک ہوتا ہے, مجھے یہ سیگمنٹ جو ہے وہ تھوڑا خشک کرتا ہے, لیکن بہرحال کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور مجھے آپ کو جو ہے وہ یہ اپڈیٹ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم آج کی پہلی اپڈیٹ کی طرف چلتے ہیں کہ سائنس ریسرچ کس چیز پہ کر رہی ہے. جناب سیارہ زہرہ کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے جو سیارہ زہرہ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ یہ سن لیں کہ اس پہ حیات کے لیے ضروری گیس جو ہے وہ دریافت کر لی گئی ہے, یعنی کہ زندگی اس سیارے پر کس طرح جو ہے پاسبل ہو سکتی ہے, ایسی گیس جو ہے وہ دریافت ہو گئی ہے. یہ امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے. زمین کا پڑوسی سیارہ طویل عرصے تک حیات کے لیے غیر موزوں قرار دیا جاتا رہا, لیکن اب اس کے گہرے بادلوں میں ایک اہم گیس کے اثار ملے ہیں جو حیات کی علامت ہو سکتے ہیں. ابھی ریسرچ ہو رہی ہے, ابھی اس کا ہم کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. یہ سیارہ اتنا گرم ہے کہ اسے ہاٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اور اس پر تیزابی بارش ہوتی رہتی ہے. اس زمن میں ہوائی اور چلی میں واقع دوربینوں نے زہرہ یعنی وینس کے گہرے بادلوں میں جو ہے فاسفین کے گیس کے اثرات دیکھے ہیں, جس سے خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں عجیب و غریب جو ہے وہ خودنامے موجود ہو سکتے ہیں. فاسفین گیس یا تو تجربہ گاہ میں بنائی جاتی ہے یا پھر بعض جانوروں اور خودنامیوں کا حصہ بھی ہوتی ہے. بعض سائنسدانوں نے ایسے جانداروں کے فضلے کا حصہ بھی قرار دیا ہے, لیکن ماہرین اس سے متفق بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتے. واضح رہے کہ فاسفین گیس کا جو مالیکیول ہوتا ہے وہ فاسفورس کا 1 اور ہائیڈروجن کے 3 ایٹموں سے مل کر بنتا ہے.
یہ اکثر ہم گیسز جو ہے وہ بناتے تھے اور اس میں جو ہے وہ پورا پراپر جو ہے وہ اس کو ملا کے ہائیڈروجن کو، اور یہ تو خاص طور پہ گیس جو بنتی ہے وہ فاسفورس اور ہائیڈروجن سے بنتی ہے. تو یہ ہفت روزہ نیچر میں ایک اسے پراپر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک شائع کیا گیا اور اس میں بتایا گیا اس کی پوری ریسرچ کے حوالے سے کہ سیارے پر زندگی کی موجودگی کے اثرات جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اور ابھی تک ماہرین جو ہے وہ اس بات پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ سیارہ زہرہ پر جو ہے وہ زندگی پاسبل ہے، بٹ کس طرح پاسبل ہے، کیسے پاسبل ہے، یہ ابھی تک اس کے کوئی جو ہے وہ مزید اس پر شواہد جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جیسی کچھ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں. یہ تو تھی سیارہ زہرہ کے حوالے سے ایک خاص اپڈیٹ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں چین کے حوالے سے، کیونکہ چین اس وقت جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے. بہت ساری چیزوں پہ اس وقت کام چل رہا ہے، بہت سے ریسرچ چل رہی ہیں، جیسے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جاپان میں چلتی ہیں. اسی طریقے سے چین نے جو ہے وہ خلائی راکٹ چھوڑنے والی بحری جہاز بھی بنا لیے ہیں. ایسے بحری جہاز بنا لیے چین نے جو خلا میں خلائی راکٹ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. بیجنگ میں جناب یہ اس طرح کی جو ہے وہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ خلا میں راکٹ کے ذریعے مصنوعی سیارے اور دیگر سامان بھیجنے کا عمل آسان، محفوظ اور مؤثر بنانے کے لیے چین نے بڑے بحری جہاز کی تیاری کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور جسے مغربی میڈیا میں ایسٹرن ایرو اسپیس کا نام دیا گیا ہے. واضح رہے کہ حالیہ چند برسوں کے دوران چین نے خلائی پرواز کے میدان میں نمایاں پیش رفت دکھائی ہے اور گزشتہ برس ایک خلائی گاڑی چاند کے اس حصے پر بھی کامیابی سے اتاری ہے جو ہمیشہ زمین سے مخالف سمت میں رہا ہے. یعنی چین وہ کام کر رہا ہے جو ابھی تک پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہوا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے چین اس وقت لیڈنگ جو ہے وہ وے میں جا رہا ہے. اور اس کے مطابق چین کے سب سے بڑے دفاعی ادارے اسپیس نیوز ویب سائٹ میں جو ہے وہ اس میں چائنا ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ سمندر میں تیرتا ہوا خلائی راکٹ لانچر تیار کرے، جبکہ ممکنہ طور پر ایسے چھوٹے اسپیس لانچر مکمل بھی ہو چکے ہیں. تو جناب چائنا اکیڈمی آف لانچ وہیکل ٹیکنالوجی کے سربراہ وانگ سیاچون کا کہنا ہے کہ اس زمن میں چین نے خاصی پیش رفت کر لی ہے. اور اسپیس کی خبر کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ چین نے جون 2019 میں ایک بحری خلائی راکٹ لانچر کے ذریعے اپنا پہلا مصنوعی سیارچر خلا میں بھیجا تھا، اور یہ ایک موسمیاتی سیارچر تھا جو موسمیاتی تبدیلیوں اور معاملات کو جو ہے وہ بتاتا تھا. اس کو بحیرہ زردہ یعنی یلوسی کے پانیوں میں تیرتے ہوئے لانچر پر رکھے گئے لانگ مارچ 11 راکٹ پر بار کر کے خلا میں بھیجا گیا. اب جو ہے وہ ایک اور لانچر تیار کر لیا گیا ہے، خلائی راکٹ چھوڑنے والا بحری جہاز تیار کر لیا گیا ہے. مختلف قسم کے راکٹس جو ہے وہ خلا میں چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ تمام سیاروں اور معاملات اور یہ چیزیں جو ہے وہ جانچی جا سکیں گی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بہت بڑی ترقی چین جو ہے وہ اس وقت کر رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جہاز کے ذریعے جو ہوئی ہے، جس میں آپ جو ہے وہ خلائی راکٹ جو ہے وہ خلا میں چھوڑ سکتے ہیں. یہ اب پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی خبر بھی ہے اور بہت بڑی بات بھی ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ زاویہ بدلنے کے ساتھ خود کو بدلتی تصویریں، ایسا بھی ہو گیا ہے. جی ہاں، اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں. یہ کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیوار پہ لگی تصویر کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن ڈائنامک وال آرٹ مصوری کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں دیکھنے والے کا زاویہ بدلنے پر تصویر بھی بدل جاتی ہے. جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے. اور مثلا اگر آپ کسی تصویر کو دائیں طرف سے دیکھ رہے ہیں تو شاید وہ کسی نوجوان کی ہو، لیکن جب آپ اس تصویر کو سامنے سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ادھیڑ عمر شخص کی جو ہے وہ تصویر بن جائے. جب وہی تصویر بائیں جانب سے دیکھی جائے گی تو اس میں ایک بوڑھا شخص نظر آئے گا. یہی وہ چیز ہے جسے ڈائنامک وال آرٹ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ہسپانوی شہری سرگانی کیڈیناس ایسی آرٹ کے ماہر ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل نام تھا ان کا، بہرحال میں نے لے دیا ہے. جو ہے کینڈیاس نے مصوری کے باقاعدہ تعلیم کہیں سے بھی حاصل نہیں کی، بلکہ یہ ہنر اپنے شوق سے سیکھا ہے اور اسے ایک نئی جدت عطا کی ہے. 18 سال پہلے جب وہ 30 سال کے تھے تو انہوں نے ڈائنامک آرٹ سے آرٹ پر کام شروع کر دیا تھا. اور یہ ڈائنامک آرٹ ایسا ہے کہ ایک ہی تصویر کو اگر آپ 3 اینگل سے دیکھیں تو وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. فرنٹ سے دیکھیں تو وہ ایک ینگ ہے، سائڈ سے دیکھیں، دائیں یا بائیں سائڈ سے دیکھیں. یہ ڈائنامک آرٹ اس کا نام دیا گیا ہے. یہ آرٹ میں ایک ایسی ترقی ہے جو ہم آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ جو ہے وہ کچھ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان کی طرف
کی طرح لوگ فرسٹریٹ ہی نہیں ہوئے وہ اپنی فرسٹریشن کو اپنے کام میں اپنے ٹیلنٹ میں یوٹیلائز کرتے ہیں. ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس یہاں جو ٹیلنٹ ہے ہم آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کی جو ہے وہ چگلی کر لو, فلاں کی جو ہے وہ لیگ پولنگ کر لو, فلاں کی جو عزت لوٹ لو, فلاں کو جو ہے وہ قتل کر دو, فلاں کو یہ کر دو. ہماری کانسنٹریشن انہوں نے اس طرف لگا کے ایک سائلنٹ وار سٹارٹ کر کے انٹرنیٹ کے تھرو, اور خود لوگوں کو جو ہے انہوں نے کام میں بیزی کر لی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. وہ ترسے ہوئی قوم نہیں ہے یہاں پہ جو جب انہیں کچھ دیکھنے کو مل جائے تو فوراً امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. انٹرنیٹ پہ جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے تب تک آپ کے لوگوں کا ٹیلنٹ کھل سامنے نہیں آئے گا. بڑے بڑے ممالک, اسلامی ممالک میں نے دیکھے ہیں, خود دبئی میں بھی انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ خاص پابندی عائد ہے کہ جہاں پر آپ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے, اور آپ ٹیلنٹ کے بیس پہ جو چیزیں ہوتی ہیں صرف آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک زاویہ بدلنے کے ساتھ خود کو بدلتی تصویریں جو ہم نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا. یہ تھی آج کی کچھ انٹرسٹنگ اور جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ خبریں جو ہم نے آپ کو جو ہے وہ دی. اب کچھ ہیلتھ کی بات ہو جائے. ہیلتھ بہت ضروری ہے, آپ کا ایکٹیو ہونا, آپ کا اسمارٹ ہونا, آپ کا جو ہے وہ فزیکلی اور مینٹلی اچھی پرفارمنس دینا بہت ضروری ہے. جب تک آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تب تک آپ کا فزیکل پرابلمس جو ہے وہ چلتی رہیں گی. اگر مائنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے نا, آپ ڈپریشن میں ہیں, اسٹریس میں ہیں, انزائٹی میں ہیں, یہ تینوں چیزیں جو ہے بہت خطرناک ہے اسٹریس کی فارم ہے, ڈپریشن کی فارم, لیکن یہ سٹیپس ہیں, اور یہ سٹیپس آپ جس بھی لیول پہ ہوتے ہیں. انزائٹی ایک ایسی چیز ہے اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ کا سانس رک رہا ہوگا, آپ سمجھیں گے پتہ نہیں ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے. آپ کا جو ہے وہ پسینے آ رہے ہوں گے, آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کہ مجھے جو ہے وہ میری بلڈ سرکولیشن میرا کوئی بی پی ہائی ہو گیا, یا پتہ نہیں کیا مسائل ہو گئے کہ مجھے اس طرح سے جو ہے وہ یہ فیلنگس جو ہے وہ کیوں آ رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کے مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے یا آپ کے ڈپریشن کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہوتی ہیں. مینٹل ڈس آرڈر از اے ڈفرنٹ تھنگ اینڈ ڈپریشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. مینٹل ڈس آرڈر جو ہوتا ہے اس کو جو ہے یہ علاج ہو سکتا ہے اس کا, لیکن جو ایک ڈپریشن ہے نا وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ آپ کی ایموشنز, آپ کی ہیپینس, آپ کی لو, آپ کی سرپرائزز, آپ کی لو ایموشنز, تمام چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلتا ہے. آج کل لوگوں میں ڈپریشن صرف اور صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ لوگوں کے رویے جو ہے وہ لوگوں کو ڈپریس کرتے ہیں. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, آپ گھر میں ساتھ ہوتے ہیں, تو آپ کو سکون چاہیے ہوتا ہے. جب آپ کو سکون نہیں ملتا تو انسان جو ہے وہ پریشان رہتا ہے, نیند پوری نہیں ہوتی, آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو جناب آپ کے جذباتی الفاظ نفسیاتی اور جسمانی صحت کی نشاندہی کرتے ہیں. اس پہ ایک ریسرچ ہوئی ہے, بڑے بڑے ماہر نفسیات نے اس پر ریسرچ کی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. اور اس میں بینگ اے ماہر نفسیات میں خود بھی جو ہے وہ اپنی کچھ باتیں اور کچھ اپنے تجربات جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گی. نفسیاتی ماہرین نے ایک دلچسپ تحقیق پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کی جانب سے جذبات اور احساسات سے بھری زبان اور تحریر کو دیکھتے ہوئے اس کی دماغی, جسمانی اور نفسیاتی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ویری ٹرو. آپ کوئی بھی شخص آپ سے بات کر رہا ہے, اس کے جذبات کیا ہے, اس کی ایموشنز کیا ہے, وہ آپ سے کس حوالے سے بات کر رہا ہے, اس کی لیول آف تھاٹس کیا ہے, لیول آف ٹاکنگ کیا ہے, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے. اگر آپ گفتگو میں کسی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے احساسات, جذبات کے لیے منفی الفاظ استعمال کرتے ہیں, آپ اس کی جسمانی اور دماغی صحت کی ناسازی کو ظاہر کر سکتے ہیں, اور یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ بار بار اپنے الفاظ میں جو ہے وہ غلط چیزیں ڈسکرائب رہا ہے یا اس میں جو ہے وہ کچھ نیگیٹیوٹی آ رہی ہے, تو اٹس مین کہ اس کی دماغی صلاحیت اتنی ہے اور وہ ایسے ہی بات کر سکتا ہے. یہ تحقیق یونیورسٹی آف پیٹسبرگ اسکول آف میڈیسن کے سائنسدانوں نے کی ہے, اور اس کی تفصیلات نیچر میڈیسن میں شائع ہوئی ہے. دوسری جانب اگر آپ گفتگو مثبت جذبات کے الفاظ کے ساتھ کریں, احساسات کے ساتھ کریں اور بھرپور طریقے سے کریں, اچھی دماغی اور جسمانی صحت کی یہ علامت ہوتی ہے. جو اچھے جن کا مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے اور جسمانی صحت بھی ان کی جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے, وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. منفی الفاظ جو استعمال کرتے ہیں, ہر وقت رونا روتے ہیں, محل میں بھی بٹھا دو تو کہیں گے ہمیں محل میں کیوں بٹھا دیا ہے, ہمیں محل میں قید کر دیا ہے, وہ بھائی محل ہے کیا ہو گیا. مگر نہیں, آپ ان کی تھاٹس کو نہیں بدل سکتے. آپ کو کسی بھی اچھی جگہ پہ بٹھا دیں گے, اس پہ بھی رونا روتے رہیں گے, او یہاں پر یہ ہو گیا, یہاں پر یہ ہو گیا. یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ منفی صلاحیتیں رکھتے ہیں, ان کا دماغ ہر وقت منفی چیزوں کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ان کے جذبات اور الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی مینٹل کنڈیشن کا. بہت آسان حل ہے کسی کو بھی جانچنے اور پرکھنے کا, اور یونیورسٹی آف پٹسبرگ نے وابستہ پی ایچ ڈی طالبہ ویرا وائن نے کہا ہے کہ ہماری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہمارے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں. تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہم اپنے احساسات کے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے احساسات کے اظہار کا جذبہ بنتے ہیں.
اب اگر آپ انہوں نے کہا کہ 35,000 بلاگ کا جائزہ لیا اور 1500 سے زائد طالب علموں کے احساسات کا جو اظہار ہے، اسٹریم آف کانسٹینیشنز اس کو کہتے ہیں، اس کو ہماری زبان میں جو ہے کانسٹینیشنز کہتے ہیں، اور اس کا جائزہ بھی لیا گیا، اور جن افراد نے پریشانی، تنہائی اور اس سے وابستہ منفی چیزیں جو ہے وہ کہیں ہم تو ہر وقت تنہا رہتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی بات نہیں کرتا ہے، ہمیں کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اور میری تو زندگی ایسی ہے، میں تو جس کے پاس جاتا ہوں مجھے چھوڑ جاتا ہے، میں تو جس سے دوستی کرتا ہوں مجھے دھوکہ دے جاتا ہے، اس طرح کے منفی خیالات اور منفی چیزیں جس شخص میں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو ہر وقت ایک بیڈ تھنگ میں رکھتا ہے، وہ شخص، اس کے احساسات اور جذبات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی مینٹلی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ بہت ڈپریس ہو چکا ہے، اور اس کو جو ہے وہ انوائرمنٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کا جو آپ ایٹماسفیئر ہے وہ چینج کریں، اس کے دوست چینج کریں، اس کے کپڑے جو ہے وہ تبدیل ہونے چاہیے، اس کے کپڑوں کے کلرز تبدیل ہونے چاہیے، اس کے ارد گرد کا ماحول، اس کے وہ کلر تبدیل ہونے چاہیے۔ جب تک آپ اپنے کلرز تبدیل نہیں کریں گے، وہ چاہے آپ کے کپڑے ہوں، چاہے آپ کی جو ہے وہ جو بھی آپ جس کمرے میں رہتے ہیں وہ ہو، یا جہاں آپ جاتے ہیں وہ ہو، گرین، ریڈ، یلو، یہ وہ کلرز ہیں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں، آپ کو اٹریکشن دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو تو وہ ریڈ کلر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مت رہے، کیونکہ ریڈ کلر پھر بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے چیزوں پر۔ تو یہ بہت لمبا ایک ٹاپک ہے، اور جذباتی الفاظ اور احساسات، یہ میں اتنی چھوٹی سی ٹائم میں آپ کو جو ہے وہ اس میں نہیں میں بتا سکتی، کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پر ہم جو ہے وہ کل بھی تھوڑی سی جو ہے وہ بات کریں گے نفسیاتی حوالے سے، کہ ایسے لوگ جو ہے وہ کس طرح کے جو ہے وہ ہوتے ہیں اور ان کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے، خاص طور پہ